والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام برادران اہل سنت کے ہفتے ادارہ اس ادارے میں دارالعلوم خیر المعاد اس جامع مسجد میں سالانہ مرکزی 11ویں شریف کا پروگرام کئی سالوں سے اپنے معمول کے مطابق جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ کار خیر جاری و ساری رہے گا. گرامی قدر محترم المقام علامہ خطیب اہل سنت مولانا غلام یاسین گولوی نعیمی صاحب اور ملک محترم جناب ملک اختر صاحب، ان کی بڑی اخلاص سے بڑی محبت سے مرکزی 11ویں شریف کا بڑی محبت سے اہتمام کیا جاتا ہے. جید علماء اور مشائخ تشریف فرما ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے درمیان میں خانوادہ امام ربانی ہم سب کے مرشد کامل سیدنا شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ کے خاندان کے نور نظر لخت جگر حضرت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر آقا فضل الرحمان مجددی فاروقی سرہندی جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، ان کی زیارت سے ہم منور ہو رہے ہیں. اور میرے استاد محترم استاد العلماء بقیت السلف قاضی الحضرات حضرت پیر طریقت مفتی محمد احمد نعیمی سجادہ-نشین درگاہ عالیہ قرآن شریف وہ بھی تشریف فرما ہے. اور میرے برادر اکبر برادر عزیز حضرت علامہ پیر طریقت مفتی محمد عبدالعلیم قادری مقدس اللہ العالی امیر مرکزی جماعت اہل سنت کراچی وہ بھی تشریف فرما ہے. اور کئی علماء جن کے خطابات ہوئے اور کئی علماء تشریف فرما ہیں، صوفیاء کرام سادات کرام. اور یقیناً
اتنی کثیر تعداد میں ان اکابرین کا یہاں تشریف فرمانا صاحب خانہ ان کا اپنا اخلاص ہے، ان کی محبت ہے، ان کی دعوت پر سب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل 11ویں شریف کی محفل اور ساتھ میں اس ادارے سے فارغ التحصیل حفاظ کرام کی دستار فضیلت بھی ہے اور تقسیم اسناد کا بھی سلسلہ ہوگا۔ یقیناً دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، اچھے کام کرو۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب کی اطاعت کے لیے، جو زندگی اس طرح مصروف ہو تو وہ زندگی یقیناً مبارک زندگی ہے۔ لیکن جس زندگی میں نہ اطاعت خدا ہو نہ طاعت مصطفیٰ ہو، وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ بندگی زندگی نہیں ہوئی، بلکہ وہ دنیا کی بھی شرمندگی ہے، قبر کی بھی شرمندگی اور محشر کے میدان کی بھی شرمندگی۔ تو الحمدللہ آج کی یہ محفل سالانہ پروگرام اس ادارے میں بحمدہ تعالی اتنے حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ مولانا محمد یاسین غلام یاسین گولروی صاحب اور ملک اختر صاحب کی سرپرستی، مولانا غلام غوث گولروی نئی ان کی کاوشوں سے بحمدہ تعالی اتنے علماء کے ہیں حفاظ فارغ ہوئے۔ یقیناً یہ اساتذہ کا بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ ابھی تو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی امت کو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے دوسروں کو جا کر پڑھائے۔ ان کو سرکار نے خیر امت فرمایا۔ وفی روایت افضلکم وفی روایت اشراف امتی، میری امت میں اشراف افضل وہی ہیں جو قرآن پڑھیں اور دوسروں کو قرآن پڑھائیں۔ اس پرفتن دور میں دینی مدارس یقیناً اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ادارے ہیں تو ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، عقیدہ بھی محفوظ ہے۔ یقیناً جو حضرات دینی ادارہ چلا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، اس دور میں پرفتن دور میں دینی مدارس چلانا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا یقیناً یہ جہاد اکبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ جہاد اکبر دینی مدارس کو چلانا اس پرآشور دور میں ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے۔ کہیں قادیانیت ہے، کہیں ناصبیت ہے، کہیں رافضیت ہے، کہیں یزیدیت ہے، کہیں کون سا فتنہ، کہیں کون سا فتنہ، لیکن ان سب فتنوں کو روکنے کے لیے بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت کے یہ علماء، اہل سنت و جماعت کے یہ مشائخ ہر میدان میں ان کو روکے ہوئے ہیں، اپنی عوام کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے عقیدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت ان دینی مدارس کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ آج حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، یقیناً الہی کی مبارکباد ہے، یہ خود بھی اور ان کے والدین بھی۔ حدیث مبارکہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر جب نورانی تاج رکھا جائے گا
تو محشر والے ایک دوسروں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں ان کے سروں پر نورانی تاج رکھا گیا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ملائکہ ہیں؟ تو جواب ملے گا نہ، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ کرام جو تھے ان کے والدین پر ان بچوں کے حفظ کے صدقے اتنا بڑا کرم فرمایا، ان کے والدین کے سر پر اڑان بھیج جب حافظ قرآن کے صدقے ان کے والدین پر اتنا بڑا کرم ہو گیا تو خود حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ جب حافظ قرآن کا مقام سمجھ میں آ گئی تو پھر عالم بعمل کا مقام کیا ہوگا؟ تبھی تو علماء کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، عالم بعمل۔ جیسا کہ بھائی مفتی عبدالعلیم نے علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، ان کا مقام آپ حضرات کو سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا عالم بننے کی کوشش کر، اس کی اگر توفیق نہیں ہے تو شاگرد بن، اگر وہ بھی توفیق نہیں ہے تو علماء کی مجلس میں بیٹھا کر، اگر وہ بھی نصیب نہیں ہے تو غائبانہ عالم دین سے محبت کر، تو بھی تیرے لیے کامیابی ہے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسْ، پانچواں نہ بن اور تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ اور یقیناً ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرتے ہیں، تبھی تو سیدنا غوث الثقلین، سیدنا غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی صرف پیر نہ تھے، وہ باقاعدہ عالم بھی تھے اور مدرسہ پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث شیخ التفسیر تھے غوث اعظم۔ ایک مرتبہ کسی قبرستان سے آپ کا گزر ہوا تو صاحب قبر کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا یہ کس صاحب کی قبر ہے؟ فلاں صاحب کی قبر ہے جن کو فوت ہوتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا۔ فرمایا کبھی ہماری مجلس میں آ کر بیٹھا، ہماری تقریریں آ کر اس نے سنی، ہمارا درس انہوں نے آ کر سنا؟ حضرت نہ آپ کی تقریر میں بیٹھا، نہ آپ کا درس انہوں نے سنا، نہ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھا۔ فرمایا ہمارے مدرسے کی گلی سے کبھی اس کا گزر ہوا؟ اور ہاں حضرت ایک مرتبہ گزرا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، رب کریم ہمارے مدرسے کی گلی سے ان کا گزر ہوا ہے، وہ مبارک جگہ ہے، ان قدموں کے صدقے ان کی مغفرت فرما اللہ کی طرف سے۔ پھر دیکھا تو وہی صاحب جو قبر میں عذاب میں مبتلا تھا، غوث الثقلین کی دعا کے صدقے، اس مدرسے کی گلی سے گزرنے کے صدقے اللہ نے اس سے عذاب کو ہٹا دیا، اسے بخش۔ اتنا مقام ہے دینی مدارس کے گلی سے گزرنے کا، تو جو مدرسے میں داخل ہو، علماء کی محفل میں بیٹھے، علماء سے محبت کرے، ان کی گفتار سنے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ ابھی تو سرکار نے فرمایا عالم بنو یا شاگرد بنو یا علماء کی محفل میں آ کر سماعت کرو، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو غائبانہ علماء سے محبت کرو۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا فضا چلائی جا رہی ہے، یہود و حنود کی سازشیں، عوام الناس کے ذہن میں علماء کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے اپنی امت کے علماء کے لیے یہ فرمایا یہ علماء میرے وارث ہیں، جنہوں نے علماء کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے علماء سے مصافحہ کیا مصطفیٰ سے مصافحہ کیا۔ اسلام خلاف سازشیں ان کو پتہ ہے، جب عوام ان علماء سے دور ہوگی تو خود بخود دین ان سے چلا جائے گا، اور جب تک علماء کے قریب رہیں گے ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ان کا دین بھی محفوظ رہے گا۔
نبی کہتے ہیں ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. 1000 عابد ایک طرف ہو، شیطان کو اتنا ڈر نہیں لگتا، ایک مولوی سے شیطان زیادہ ڈرتا ہے. کیوں؟ اسی لیے شیطان کو پتا ہے کوئی بھی گڑبڑ شڑبڑ ہوا تو لوگ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، حضرت یہ دینی مسئلہ ہے، وہ کیا ہوا؟ مولوی بتائے گا. ہاں، اگر جاہل پیر ہے تو کیسے پتا چلے؟ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے ساتھ ایک پیر صاحب کے یہاں، پیر ان پیروں کی بھی بات نہیں کر رہا جو شریعت کے پابند ہمارے سر کے تاج ہیں، باقی وہ پیر جو بناوٹی پیر گلی گلی میں جو آج کل ہے سنت میں پیر بنے ہوئے، جن کو استنجا کا بھی طریقہ نہیں آتا، وہ پیر کامل پیر طریقے سے اپنے آپ کو کہلاتا ہے، ایسے پیر سے اپنے آپ کو بچائے. تو شیطان کے چھوٹے چھوٹے جو چیلے تھے کہ عالم دین کے بارے میں آپ نے اس سے اتنا ڈرتے ہو، پیر صاحب سے نہیں ڈرتے کہ دعوت سمجھ نکال انسانی صورت بنا کر جو پیر صاحب کے پاس آئے کہ بتا، اگر اللہ رب العالمین چاہے یہ 7 آسمان یا 7 زمین سوئی سے سوراخ میں ایک طرف سے ڈال کر دوسرے طرف سے نکالے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ پیر تھا نا، مولوی نہیں تھا، جاہل تھے. اس نے کہا بے وہ کتنا بڑا آسمان زمین سوئی کا سوراخ کرنا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی مسئلہ حل ہوا. لیکن پھر عالم دین کے پاس آئے، اس سے پوچھا، عالم دین نے اس کو ڈانٹا بھی تو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کر جبا کوبا پہن کر؟ تو یہ بھی پتا نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا ایک بار کا یاد ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے کہا بھائی مسئلہ حل ہوا. باہر گیا، اپنے چھوٹے چیزوں کا دیکھا، یہ عالم دین تک سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی، اپنا دین بھی بچایا، اپنا ایمان بھی بچایا، اور جو ان کے پاس آئے گا مسئلہ پوچھے گا ان کا بھی دین پاک ہوگا. لیکن وہ پیر جاہل تھا، خود بھی گیا، خود بھی ڈوبا، اور جو ان کے پیچھے لگے گا ان کو بھی نہیں ڈوبے گا. علماء کی قدر کرے گا. کچھ ایسے پیر کے علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ مولوی کیا جانے ہیں، کہ مولوی سب کچھ جانتے ہیں. ان مولویوں کے صدقے تو تمہاری دکانداری چلتی بھی ہوگی. اگر یہ علماء، یقیناً یہ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جن کی ہر ادا، وہ عالم جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، تو یقیناً وہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو یہ علماء ان مدارس سے بنتے ہیں، حفاظ قرآن، عالم دین. تو یہی عرض کر رہا ہوں، ان اداروں کو ہم مضبوط کریں، ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں. یہ ادارے ترقیاں کریں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، تو یہی بچے ہمارے انشاءاللہ جب پڑھ کر فارغ ہوں گے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے، اور جہاں بھی تبلیغ کو جائیں گے ان کی بھی حفاظت کریں گے. تو بحمدہ تعالیٰ آج چند حفاظ کرام دستار بندی بھی ہوگی، تقسیم اسناد بھی ہوگی، اور 11ویں شریف کی محفل میں ایصال ثواب کی محفل. 11ویں شریف کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب، یعنی حضور غوث الحق کی روح مبارک ہو، ہم ایصال ثواب کریں. اللہ اس کھانے کا ثواب، اس محفل کا ثواب قبول فرما کر حضور غوث الحق کی روح مبارک کو پہنچا دیا. یہی مقصد ہے 11ویں شریف کا، ایصال ثواب. یقیناً عبادت قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی، ہر اعتبار سے ایصال ثواب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک جو 11ویں شریف کے منکر ہے وہ بھی ایصال ثواب کے قائل ہے. لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ 11ویں شریف کا مقصد ہی ایصال ثواب ہے، پھر شاید اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو میں اللہ کے بارگاہ میں دعا گو، یہ مرکزی 11ویں شریف
مولانا غلام یاسین صاحب، ملک اختر صاحب اور جو بھی ان کے معاونین ہیں. اور یہ ادارہ یقیناً اہل سنت کا ایک باوقار ادارہ ہے. اس سے سب حضرات کا تعاون ضروری ہے تاکہ ادارہ مزید ترقی کرے. الحمدللہ اس مرتبہ مسافر طلباء، مقیم طلباء یہاں بھی قیام پذیر ہیں، تو یقیناً ہر اعتبار سے کھانا پینا، خورد و نوش، علاج، معالجہ، کتاب وغیرہ جو بھی ضروریات زندگی ہیں ادارہ ان کی کفالت کرتا ہے. آپ حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس مبارک محفل کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جن حفاظ نے حفظ مکمل کیا، اساتذہ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے.